هستی دین رایج بود و به صورتهای گوناگون در بین آنان نفوذ داشت۔ بہرحال جو کچھ بھی ہم نے پڑھا پیچھے عربوں کے، ہم دین اور ان کے مذہب کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اور اسی کے ذیل میں ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ ان کی مذہبی وابستگی کس قدر تھی۔ بھلے وہ رانگ وے پہ تھے لیکن کس قدر وہ ریلیجیس تھے، کس قدر وہ دیندار تھے۔ آج مثلا جو ایتھیسٹ ہیں یا ڈارون تھیوری کے فالوورز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ البتہ کہ بے شک مانے نہ مانے، یہ غزہ اور اسرائیل کی جنگ بھی مذہبی جنگ ہے۔ جتنا مذہب کو جدا کریں گے، یہ سب اس وقت بھی مذہب میں انوالو ہے، یہ سب مذہبی جنگ ہو رہی ہے۔ مسلمان کہتے ہیں کہ بیت المقدس ہمارا ہے اور یہ ہماری سرزمین ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، ہمارے موسیٰ اور ان کی سرزمین ہے، داؤد کی اور ان کی سرزمین ہے۔ لہٰذا یہ مذہبی جنگ ہے۔ مذہب کس زمانے انسانیت کے درمیان نہ تھا، اب بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اور مذہب اول یعنی پہلا مسئلہ ہر زمانے میں مذہب تھا، اور پہلی بات ہر زمانے برننگ ایشو تھا ہر زمانے میں۔ خوب در حقیقت بت خانه خدایان اعراب جاہلی بود۔ ہاں، در حقیقت بت خانه خدایان اعراب جاہلی بود و ہر قبیله در آنجا بت داشت و بالغ بر 360 بت به اشکال مختلف در این خانه بود۔ در حقیقت کعبه بت خانه بود۔ کعبہ جو تھا بیٹے وہ کیا تھا؟ بت خانہ تھا، اور تمام جتنے بھی اعراب جاہلی تھے وہ اس بت خانے میں آتے تھے، اور مختلف شکلوں کے، مختلف صورتوں کے، مختلف حجم کے، سائز کے، وہاں پہ تقریباً 360 بت جو ہیں وہ، جیسے میں نے بتایا تھا، سال کے دنوں کی مناسبت سے وہاں پہ انہوں نے رکھے ہوئے تھے۔ حتیٰ نصارہ ہم آنجا بر روی ستون ہا و دیوار ہا صورت مریم و عیسیٰ و تصویر فرشتگان و داستان ابراہیم را نقش کرده بودند۔ یہاں تک کہ عیسائی بھی اس کعبے کے اندر آ کر انہوں نے کعبہ کی جو دیواریں تھیں، جو ستون تھے، جو پلر تھے، وہاں پہ آ کے کیا کیا تھا، انہوں نے جناب مریم کی تصویریں نقش کندہ کر دی تھیں، یعنی وہاں پہ بنا دی تھیں۔ اسی طرح فرشتوں کی کچھ تصویریں انہوں نے بنا، چونکہ وہ ان کے یہاں تثلیث ہے نا، کہ عیسیٰ، روح الامین اور خدا، یہ تین اللہ ہیں، اسی کو تثلیث مانتے کہ تثلیث یعنی ثلاثت، تین خدا ہیں نا، عیسیٰ بھی خدا ہے، اللہ بھی خدا ہے، اور روح الامین بھی خدا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا ہوا تھا، اللہ کو بھی مانتے، ہاں اللہ کو مانتے، جناب مریم کو اللہ کی بیوی مانتے کہ وہ زوجہ تھی، تو بیٹا اللہ کا ہی ہے نا، وہ کہتا ہے عیسیٰ اللہ کا بیٹا، اللہ کا بیٹا تو ظاہر مریم سلام اللہ علیہ کے ساتھ کسی نے شادی نہیں کی، ان کے ساتھ پھر اللہ نے شادی کی۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ یعنی کوئی بھی عورت بغیر شوہر کے بچہ کیسے پیدا کر سکتی، وہ ادھر الجھے ہوئے ہیں، کوئی ایک عورت بغیر شوہر کے بچہ کیسے پیدا کر سکتی ہے۔ حضور علیہ السلام کے پاس بھی جب آئے تو انہوں نے یہی آ کے دعویٰ کیا کہ محمد آپ کا بلیف جیزس کے بارے میں کیا ہے، عیسیٰ کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی تھے۔ انہوں نے کہا نہ، ہمارا عقیدہ آپ سے مختلف۔ حضور نے فرمایا آپ کا عقیدہ کیا؟ انہوں نے کہا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے تھے۔ حضور نے فرمایا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے باپ کا نام کیا ہے؟ حضور نے فرمایا عبداللہ۔ انہوں نے کہا عیسیٰ کے باپ کا نام کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ ان کا سائرن کوئی حضرت مریم نے کسی سے شادی نہیں۔ انہوں نے کہا پھر اس کا باپ کون ہو؟ اس کا باپ تو اللہ ہے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نازل کی، خدا نے فرمایا میرے نبی ان سے کہو ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے، کہ اگر عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے تو اس کا باپ اللہ ہے، پھر یہ حق تو آدم کو زیادہ حاصل ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی تو ماں ہی نہ تھی، اس کی تو ماں ہی نہ تھی۔ ان کا پھر بھی باپ تو ہے، ماں تو ہے، ان کا فقط باپ نہیں ہے، ان کی تو ماں ہی نہ تھی۔
پھر تو آدم، چونکہ سارے نصارہ آدم علیہ السلام کو مانتے تھے، وہاں پہ پھر جو ہے یہ ٹیبل ٹاکس میں ہار گئے. جب ہار گئے تو انہوں نے کہا نہیں، جو بھی ہے دلائل میں بے شک ہم، وہاں پہ پھر ان سے طے پایا کہ ٹھیک ہے اگر پھر بھی تم نہیں مانتے ہو اور مباہلہ کر لیتے ہیں، اور مباہلہ کر لیتے. انہوں نے کہا، یہ نجران کے عیسائی تھے سارے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے کہ ہم اس بات پہ ثابت قدم ہیں کہ ہم جو ہے مثلا کیا کرتے ہیں، ہم مثلا عیسیٰ علیہ السلام کو کیا ہے اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. تو تین ہی خدا. ان کے اندر بھی مختلف فرقے ہیں. اصل میں مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم مسلمانوں کے اوپر انہوں نے سمجھ لیجئے کہ میں کیا کہوں 5000 وولٹ کا بلب لگا دیا ہے کہ جہاں پہ کیا ہوتا ہے پھر چیونٹی چلتی ہوئی بھی صاف نظر آتی ہے. اچھا اس بلب کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ اس بلب کے پیچھے جو ادھر کھڑے ہیں ان کو کچھ نہیں نظر آتا. جب سے پاور شفٹ ہوئی ہے نا رونسانس کے بعد ایسٹ سے ویسٹ کی طرف، البتہ مورخ کا قلم آگے چل کر اس کو لکھے گا، یہ تاریخ اسلام میں ویسٹ کے منہ پہ وہ دھبا ہے، وہ داغ ہے. آنے والے انسان جو ہیں کبھی یہ داغ نہیں دھو پائیں گے، کیونکہ جب سے پاور ایسٹ سے، ہمیشہ پوری تاریخ بشریت میں پاور ایسٹ میں رہی ہے، کبھی بھی ویسٹ کے پاس نہ تھی. لیکن رونسانس کہتے ہیں کہ یہ جب صنعتی انقلاب آیا ہے نا تو مشینری آ گئی اور یہ چیزیں آ گئیں، اسلحہ بارود آ گیا، تو یہ ایسٹ والے جو ہیں یہ ویسٹ کے اس میں چلے گئے، سائے میں چلے گئے ہیں. اس زمانے کیا ہوا ہے، اس زمانے پاور شفٹ ہو گئی ادھر. اب یہ تقریباً سمجھ لیجئے کہ آخری 500 یا 600 سال ہیں کہ یہ پاور ادھر شفٹ ہوئی ہے، ورنہ پوری تاریخ بشریت میں پاور ایسٹ کے پاس تھی. تمدن کا جو مرکز تھے یہی ہمارے خطے تھے، یہ فلسطین تھا، یہ ایران تھا، یہ مصر تھا، لبنان تھا، یہ ہندوستان تھا، یہ چائنا تھا. یہ جو تمدن کا مرکز یہ ہوتے تھے، پاور ہمیشہ ادھر ہی ہوتی تھی، ادھر نہیں ہوتی تھی. ہوا کیا ہوا، یہ کہ جب سے ادھر گئی ہے تو انہوں نے تاریخ انسانیت میں اتنا خون پچھلی پوری تاریخ میں زمین پہ انسان کے ہاتھوں انسان کا نہیں گرا جتنا جب سے پاور ویسٹ میں گئی ہے تو انہوں نے خون گرایا ہے. یہ وہ داغ ہے ان کے چہرے پہ بیٹے، یہ قیامت تک نہیں دھو پائیں گے. کبھی بھی یہ پاور واپس آ رہی ہے، شفٹ ہو رہی ہے، پھر واپس آ رہی ہے، کیونکہ ظلم زیادہ لمبا عرصہ کوئی ایک ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتا. اس کی ظلم کی کالی رات ایک دن چھٹنی ہوتی ہے، چھٹ جائے گی ان قریب. لہٰذا انہوں نے بہت انسانیت کا خون بہایا ہے. تو کیا بات کر رہا تھا بیٹا؟ جناب مریم سلام اللہ علیہ کو انہوں نے کہا کہ وہ مثلا، تو اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عیسیٰ کی مثال جو ہے اللہ کے نزدیک کیا ہے، خدا کے آدم علیہ السلام کی طرح ہے کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. تو پھر جب یہ نہ مانے تو اس کے بعد پھر مباہلہ ہوا کہ جس کا سارا واقعہ آپ کو یاد ہے. بس نصارہ نے کیا کیا تھا، کعبہ کی دیواروں کے اوپر آ کر جناب مریم کے اور ان کے تصویریں بنا دی تھیں اور ان کی وہ کرتے تھے، عبادت کرتے تھے. از جملے لات، منات و عزا کہ قریش آنہا را دختران خدا می شمردن، یہ تینوں مؤنث بت تھے. لات بھی کہ ہم نے بتایا کہ یہ لفظ اللہ سے نکلا تھا، خوب. عزا لفظ عزیز سے نکلا. منات سمجھ لیجیے منان سے یا اس طرح جو بھی اللہ کے ناموں سے انہوں نے یہ نکالے ہوئے تھے، حنان ہو یا منان ہو یا دیان ہو یا سبحان، اللہ کے ناموں سے انہوں نے یہ سارے بتوں کے نام. یہ تینوں مؤنث بت تھے کہ جنہیں وہ اللہ کی بیٹیاں تصور کرتے تھے. خوب. لات مادر خدایان بے شمار میں آیت، جو لات تھی وہ تمام خداؤں کی ماں تصور کی جاتی تھی. معبدش نزدیک طائف قرار داشت و بے صورت سنگ سفیدی بود، کہ جو لات تھی اس کو کیا تھا، وہ ایک تو سارے خداؤں کی ماں تھی، اور اس کا جو معبد تھا، معبد کہتے ہیں وہ جگہ جہاں پہ عبادت کی جاتی ہے، جہاں پہ اس کو رکھ کے پوجا جاتا ہے، وہ طائف کے نزدیک تھا. کہاں پہ؟ طائف کے نزدیک. اور وہاں پر کیا تھا، اس کی شکل کیسی تھی، وہ ایک سفید رنگ کا پتھر تھا. وہ سفید رنگ کا پتھر تھا کہ
پرستش میشد، اس کی وہ پوجا کرتے تھے۔ منات خدای سرنوشت و پروردگار مرگ و اجل بود۔ جو منات تھی یہ قسمت لکھتا تھا، موت دیتا تھا، اور حادثات اس کی وجہ سے آتے تھے۔ جو اس کی یہ ذمہ داری ہوتی تھی کہ زندگی موت اس کے ہاتھ میں تھی، اور پھر وہ کیا کرتی تھی، قسمت بھی اسی کے ہاتھ میں تھی۔ جس کسی کو اپنی قسمت تبدیل کروانا ہوتی تھی اسے ضروری تھا کہ وہ منات کی بارگاہ میں جائے۔ بین مکے و مدینے بود، اس کا جو معبد تھا یہ مکہ اور مدینے کے درمیان میں تھا۔